دجال کی پہچان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب کہ میری امت میں 30 دجال پیدا نہیں ہوگی، اور سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے۔ تو ہم کیسے پہچانیں؟ یہ واقعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2246۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے، ایک دن ہم مدینے سے مکے نکلے حج یا عمرے کے ارادے سے، ہمارے ساتھ ابن سعد بھی تھا جو پہلے یہودی تھا، وہ لڑکا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کہا تھا کہ یہ دجال ہے، اور سارے لوگ ان کو دجال کہتے تھے اور اس سے دور بھاگتے تھے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ بھی چل رہا تھا۔ ایک جگہ آئے تو باقی لوگ آگے نکل گئے، میں اور ابن سعد بچے۔ ابن سعد ایک درخت کے نیچے ہم بیٹھ گئے، وہ آگے گیا، کچھ بکریاں کھڑی تھی، اس کا دودھ لے کر آ گیا اور مجھے کہا کہ پی لو۔ میں نے سوچا کہ میں اس کا ہاتھ کا دودھ کیسے پی لوں، میں نے انکار کر دیا کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میری دل کہتی ہے کہ میں رسہ لے کر آؤں، اپنے گلے میں ڈال کر اور اس درخت میں لٹک کے مر جاؤں، کیونکہ لوگ میرے باب میں یہ کہتے ہیں۔ حالانکہ آپ تو جانتے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے زیادہ واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہوگا؟ میں تو مسلمان ہوں۔ کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال مکے مدینے میں نہیں آئے گا؟ میں تو مکے میں رہتا ہوں، مدینے چل رہا ہوں تیرے ساتھ۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی؟ میری تو اولاد ہے۔ وہ ایسی ایسی میٹھی باتیں کر رہا تھا کہ میری دل اس کے طرف مائل ہو رہا تھا، یعنی ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا جو مجھے شک ہو گیا کہ یار لوگ پھر کیسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس وقت دجال کہاں ہے، کس کا بیٹا، اس کی ماں باپ کون ہے، کہاں کس شہر میں رہنے والا ہے اور اب کہاں ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہی دجال ہے، پھر میں ان سے آگے چلنے لگا تو یہ نشانیاں ہیں کہ جو دجال کذاب ہوتے ہیں نا، وہ آئندہ کی خبریں بتاتے ہیں۔ ہم ان کے خبروں پر یقین مت کریں، کیونکہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال ہے، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو ہم غیب والے خبریں بتانے والے کو اچھا سمجھ کے اس سے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو خدا را خود کو بچائیں کہ کہیں اللہ کے عذاب سے ہم ڈریں اور ان لوگوں سے ہم بہت دور ہو جائیں جو غیب کی خبریں، آئندہ کی خبریں لوگوں کو بتاتے ہیں۔